وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83 to 91۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا اور جب جاءہم آتی ہے ان کے پاس امرٌ کوئی خبر من الامن امن کی او الخوف یا خوف کی اذاعوا تو مشہور کر دیتے ہیں بہ اس کو ولو اور اگر ردوہ پہنچاتے اسے الی الرسول رسول کی طرف وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور حاکموں کی طرف منہم اپنے میں سے لَعَلِمَہُ تو جان لیتے اس کو الَّذِينَ وہ لوگ جو یستنبطونہ تحقیق کرتے ہیں اس کی منہم ان میں سے وَلَوْ اور اگر لا نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی مہربانی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ تو تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے الا مگر قلیلاً تھوڑے سے فقاتل سو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا تکلف تو مکلف نہیں الا مگر نفس کا اپنی ذات کا وحرِّدی اور رغبت دلائیں المؤمنین مؤمنوں کو عسى اللہ قریب ہے اللہ ان یکفّ کہ بند کر دے بأس الذین لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا واللہ اور اللہ اشد بہت سخت ہے بأساً لڑائی میں واشد اور بہت سخت ہے تنکیلا سزا دینے میں۔ من یشفع جو سفارش کرے شفاعتاً سفارش حسنتاً نیک بات میں یکن لہ ہوگا اس کے واسطے نصیب ایک حصہ منہا اس میں سے ومن اور جو یشفع سفارش کرے شفاعتاً سفارش سیئۃً یکن لہ بری بات کی یکن لہ ہوگا اس کے واسطے کفل ایک بوجھ منہا اس میں سے وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر مقیتا قدرت رکھنے والا۔ وَإِذَا اور جب حُیِّیتُم تم دعا دیے جاؤ بِتَحِیَّةٍ کوئی دعا فَحَیُّوا تو تم دعا دو بِأَحْسَنَ بہتر منہا اس سے اور ردوہا یا لوٹا دو وہی ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء ہر چیز کا حسیباً حساب کرنے والا۔ اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا اس کے لَیَجْمَعَنَّکُم بے شک وہ اکٹھا کرے گا تمہیں الی یوم القیامۃ روز قیامت لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں ومن اور کون اصدق زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے حدیثا بات میں فما لکم پھر کیا ہوا تمہیں فی المنافقین منافقین کے معاملے میں فئتین دو فریق ہو رہے ہیں واللہ اور اللہ نے ارکسہم الٹ دیا انہیں بما بسبب ان اعمال کے جو
कसबू उन्होंने किए, अतुरीदूना क्या तुम चाहते हो, अनतहदू के राह पर लाओ, मन इसको अदल्ला गुमराह किया, अल्लाहु अल्लाह ने, वमन और जिसको युद्लिल्लाहु गुमराह कर दे अल्लाह, फलन तजिदा बस तुम हरगिज़ ना पाओगे, लहू उसके लिए, सबीलन कोई राह, वद्दू वो चाहते हैं, लो तकफुरूना काश तुम काफिर हो जाओ, कमा जैसे, काफरू वो काफिर हुए, फ़तकूनूना तो तुम हो जाओ, सवाअन बराबर, फला तत्तखिज़ू बस तुम ना बनाओ, मिनहुम इनमें से किसी को, औलिया दोस्त, हत्ता यहाँ तक के युहाजिरू वो हिजरत करें, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, फ़इन फिर अगर, तवल्लौ वो मुँह मोड़ें, फ़ख़ुज़ूहुम तो पकड़ो इनको, वक़्तुलूहुम और कत्ल करो इन्हें, हैसु जहाँ कहीं, वजदतुमूहुम तुम पाओ इन्हें, वला और ना तत्तखिज़ू बनाओ, मिनहुम इनमें से किसी को, वलियन दोस्त, वला और ना नसीरा मददगार, इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग जो, यसिलूना जा मिलते हैं, इला कौमिम एक कौम से के, बैनकुम तुम में, व बैनहुम और उनमें, मीसाकुन अहद है, औ या जाऊकुम वो आए तुम्हारे पास, हसरत के तंग हो गए हैं, सुदूरुहुम उनके सीने, अन इस बात से कि युक़ातिलूकुम वो लड़ें तुमसे, औ या युक़ातिलू लड़ें, कौमहुम अपनी कौम से, वलो और अगर, शाअल्लाहु चाहता अल्लाह, लसल्लतहुम तो मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम तुम पर, फला फ़लक़ातलूकुम तो वो ज़रूर लड़ते तुमसे, फ़इन फिर अगर, इअ्तज़लूकुम वो किनारा कश हों तुमसे, फ़लम फिर ना, युक़ातिलूकुम वो लड़ें तुमसे, व अलक़ौ और पेश करें, इलैकुम तुम पर, अस्सलामा सुलह, फ़मा जअला तो नहीं दी, अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हें, अलैहिम उन पर, सबीलन कोई राह, सतजिदूना अब तुम पाओगे, आखरीना कुछ और लोग, युरीदूना वो चाहते हैं, अन यअमनूकुम कि अमन में रहें तुमसे, व यअमनू और अमन में रहें, कौमहुम अपनी कौम से भी, कुल्लमा जब कभी, रुद्दू वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती फितने की तरफ, और किसू तो उल्टा दिए जाते हैं, फ़ीहा उसमें, फ़इन फिर पस अगर, लम यअतज़िलूकुम वो किनारा कशी ना करें तुमसे, वयुल्कु और ना पेश करें, इलैकुम तुम पर, अस्सलामा सुलह, वयकुफ़्फ़ु और ना रोकें, आइदियहुम अपने हाथ, फ़ख़ुज़ूहुम तो पकड़ो इन्हें, वक़्तुलूहुम और कत्ल करो इन्हें, हैसु जहाँ कहीं, सक़िफ़्तुमूहुम तुम पाओ उन्हें, व उलाइकुम और यही लोग हैं, जअलना हमने दी, लकुम तुम्हें, अलैहिम उन पर, सुल्तानन सनद, मुबीना खुली। तफ़सीर आयत नंबर 83 से,
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب یہاں پہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچاؤ۔ ہاں اگر کوئی خبر تم تک ایسی پہنچے تو اس کو کس کی طرف لوٹا دو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا پھر تحقیق کرنے والوں کی طرف لوٹا دو، تاکہ تحقیق کر لی جائے کہ آیا واقعی یہ خبر درست ہے یا درست نہیں ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے، اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے۔ اب دونوں طرح کی خبریں ہی بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے میں مسلمانوں کا نقصان تھا۔ امن کی خبر کو بلا تحقیق پھیلانے سے کیا تھا کہ جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی مسلمانوں میں، اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہو جاتی جو نقصان کا پھر باعث بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح خوف کی خبر پھیلا دینے سے مسلمانوں میں کیا نقصان ہو سکتا تھا، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں تاکید کی جا رہی ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو، تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، اور اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا نہیں ہے۔ ہر خبر پھیلانے والی نہیں ہوتی، ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پہنچاتے پھریں۔ اور آج دیکھیں یہ عادت ہم سب میں کتنی عام ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے پاس یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں تم نے سنا فلاں کے ہاں ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسے اور ایسے برا ہو گیا۔ تو جو بامقصد مومن ہوتا ہے اس کے پاس ان فضولیات کا وقت نہیں ہوتا۔ ہاں جس کے پاس کوئی اور کام نہیں کرنے کے لیے، جس کی زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں، تو وہ انہی فضولیات میں پھر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ اسی طرح اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو وہ اپنے گھر سے مسجد آ گئے اور دیکھا کہ مسجد میں بھی لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا اللہ اکبر، پھر انہوں نے باقی ساری حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں تب میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی کیسے ایسے افواہیں اڑائی جاتی ہیں، اس قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، اور جب اگر تحقیق کی جائے تو ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو ہمیں بامقصد بنانا ہے اور ان شیطانی رویوں سے بچنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سزا دینے والا ہے، اور سزا دینے والا بھی سخت ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ آپ منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، یعنی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ منافقین آپ کے ساتھ نہیں چلتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود بھی جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے مومنوں کو بھی ترغیب دلائیں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ دشمن آپ کی حرکات و سکنات دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادہ ترک کر دیں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا اور انہوں نے حملے کی ٹھان ہی لی تو اللہ تعالیٰ ان سے نبٹنے پر قادر ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور انہیں سخت سزا دے گا۔ بہرحال آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے، پھر مشرک بھی آگے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے۔ جب مشرکین نزدیک آ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم اس جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کچھ سوچ کر بولے کہ اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے وہ پھینک دی، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے
اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو رغبت دلائیں۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے گا، یعنی ایک تو یہ کہ خود کرے اور ایک یہ کہ دوسرے کو بھی ترغیب دے، تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا اس نیکی کا۔ بعض اوقات کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے، تو کسی دوسرے کو اس کی ترغیب دلا دیں۔ اگر وہ کوئی دوسرا وہ نیکی کرتا ہے تو ترغیب دلانے والے، سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ آپ سے نے فرمایا نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ میری سفارش کن کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طرح جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر کسی نے کسی کی برائی کے کام میں سفارش کر دی تو اس کے لیے بھی اس برائی کرنے والے کے برابر حصہ لکھا جاتا ہے جیسا کہ اس نے خود برائی کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شریک کرتے نیکی میں، کہ کوئی آتا ضرورت مند تو آپ سے کیا فرماتے ان کو کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تم بھی اجر میں شامل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں جس کے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے، تو وہ خود اگر کسی کی ضرورت پوری نہیں بھی کر سکتا تو اس کا درد اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ کسی ایسے کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، یا کسی ایسے کی طرف اس کی سفارش کر دیتا ہے تاکہ اس کا دکھ، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان کے دل میں کتنی ہمدردی ہے، کتنی خیر خواہی ہے، اور دین نام ہی کس چیز کا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے، دین سے دوری ہے۔ تو اس آیت سے سیکھنے کی کیا بات ہے ہمارے لیے کہ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں۔ خود کسی دین کی مجلس میں جا رہے ہیں، دوسرے کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں۔ آپ کو اپنا ثواب تو ہوگا ہی جانے کا، لیکن جو دوسرے کو آپ لے کر جا رہے ہیں اور دوسرا آپ کے لے جانے کی وجہ سے کوئی دین کی بات سیکھ جاتا ہے، تو جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، آگے جتنے لوگوں کو بتاتا رہے گا، تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہترین صدقہ جاریہ، آپ کے نامہ اعمال میں مفت کی نیکی، فری کی نیکیاں آتی چلی جائیں گی۔ اور اسی طرح خود بھی برائی سے اور برائی کے کاموں سے دور رہیں، اور اسی طرح برائی کے کاموں میں کسی کی سفارش نہ کریں۔ برائی کا کبھی اور کسی طرح ہمیں ساتھ نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ساتھ دینے والا، سفارش کرنے والا اپنا حصہ ویسے ہی ڈال لیتا ہے جیسا کہ برائی کرنے والا حصہ کما رہا ہے برائی سے، اور جب تک وہ برائی زندہ رہے گی، وہ برائی جتنی پھیلتی چلی جائے گی تو اس برائی میں ساتھ دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی اتنے گناہ اس وقت تک لکھے جائیں گے جب تک کہ وہ برائی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یا جواب میں وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔
اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص سلام کرے تمہیں، زندگی کی دعا دے، سلام کیا ہے؟ زندگی کی دعا، تو اس کو سلام کا جواب ضرور دیا جائے، اور جواب سلام کرنے والے کے سلام سے بہتر ہو یا کم از کم اس جیسا ہو۔ یعنی کسی نے آ کر آپ کو سلام کیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے سلام کیا ہے یا تو جواب دیا ہی نہیں جاتا، اور دیا جاتا ہے تو کس طریقے سے بس ہلکا سا سر ہلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی تمہیں سلام کرتا ہے، تمہیں دعا دیتا ہے، تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دو۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو کوئی السلام علیکم کہتا ہے، تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کو، کوئی تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہتا ہے تو تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو۔ حدیث میں آتا ہے السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اور اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 اور برکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے، لیکن اہل ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کی جائے، اور دوسرے اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ صرف کیا کہہ دینا چاہیے، وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اب سلام کے کیا فائدے ہیں، کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا، بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس نے اتارا ہے، بس تم اس کو پھیلا دو آپس میں۔ جب کوئی سلام کرتا ہے لوگوں کو اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو اسے فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ان سے بہتر لوگ جواب دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ یعنی فرشتے۔ بعض اوقات ہم سلام کرنے سے اس لیے بھی جھجکتے ہیں کہ کوئی اچھے سے جواب نہیں دیتا یا کوئی جواب ہی نہ دے، تو دیکھیں اگر وہ نہیں بھی جواب دیتے اور سلام کرنے والا کیا لے گیا؟ فضیلت لے گیا، اور اگر وہ نہیں جواب دیتے تو پلٹ کر کون جواب دیتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ آپ کے سلام کا جواب، آپ کی دعا کے بدلے کون دعا دے رہے ہیں آپ کو؟ فرشتے۔ تو فرشتوں سے بہتر بھی کسی کی دعا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ جو گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ سلام کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اس خوبصورت دعا سے اپنوں کو ہی محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کتنی خوبصورت فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس میں سے ایک کون؟ جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اس کے جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے پر جواب دینا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت بھی کرنے لگ جاؤ گے؟ اور وہ عمل کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو۔ تو صحابہ کیسے کثرت سے سلام کیا کرتے تھے کہ ایک ساتھ جا رہے ہوتے تھے، درمیان میں درخت کی آڑ آ گئی اور اس درخت سے گزر کر جب دوبارہ ملتے تو بھی ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے؟ سلام کیا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سلام آپس میں محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تمام مخلوقات کا معبود کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ قیامت کے دن وہ تمام بنی نوع انسان کو ضرور جمع کرے گا اور ان سب کا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو اس بات سے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ یہ زندگی ہمیں بے فائدہ نہیں ملی، بے مقصد نہیں ملی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس زندگی میں گزارے جانے والے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، صحت دی تھی اس کے ساتھ کیا کیا، جوانی دی تھی کیا کیا، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کے مطابق حساب کیا جائے گا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس بات کو عذر بنا کر واپس آ گئے۔ ان منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین نے میدان جنگ سے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت مہیا کر دیا ہے، یعنی جس کفر و دلالت سے نکلے تھے اسی میں لوٹ گئے ہیں۔ اب تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں، اس لیے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، تو کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا، ان کو کوئی سیدھے راستے پر پھر ان کو لانے والا نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار۔ منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطنوں یعنی کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور ہمدرد بھی، لیکن اگر وہ منافقین ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں پھر بھی ان سے کافروں جیسا سلوک کرو، کیونکہ دارالکفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا ہے، اس لیے انہیں گرفتار کرو
جہاں جنگ میں انہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں اپنا دوست اور مددگار ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بناؤ۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں کھولا، نہیں رکھا۔ منافقین کے سلسلے میں جو اوپر حکم بیان ہوا یعنی پچھلی آیت میں، اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مستثنیٰ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نہ انہیں قید کریں نہ ان سے قتال کریں۔ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو، کیونکہ وہ انہی کے حکم میں ہو جائیں گے، ورنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ اور اگر دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے منافقین مستثنیٰ ہیں، ایسے منافقین کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھر اگلی آیت ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، اور وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ یعنی اس آیت کریمہ میں ایک تیسری قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں، جو ڈھنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں، لیکن جب داؤ لگ جائے تو اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کی امن پسندی کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرے یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، اور تیسرے یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیتوں میں فتور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.